اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کی حسن سماعت اور شاعروں کی شعری خدمت، ان دونوں کے نتیجے میں محفل انتہائی کامیاب رہی اور آپ حضرات نے اس سفر عشق کو منزل معراج تک پہنچا دیا۔ اب یہ محفل اختتام پذیر ہو رہی ہے، وقت نہیں ہے کہ میں تقریر کروں۔ یقیناً آپ حضرات کو مجھے مبارکباد پیش کرنا چاہیے آج کے جشن کے سلسلے میں، کہ جس مولود کی ولادت کے سلسلے میں یہ جشن جو ہے منعقد کیا گیا۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی مبارکباد، اور پھر اس سے بھی پہلے آپ حضرات کی خدمت میں سرکار وفا کے سرکار سید الشہداء امام حسین کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ دل خوش ہو گیا، میں تو صرف تاثرات اب پڑھوں گا، تقریر مجھے کرنا نہیں، بس 2-3 منٹ۔ واقعاً میں بتا رہا ہوں کہ دل بہت خوش ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اگر باہر سے شعراء بلاتے تو شاید ایسی محفل نہ ہوتی، جتنے اچھے اشعار ہم نے سنے ہیں۔ تو جہاں میں مبارکباد دے رہا ہوں، وہیں اہالیان جلال پور کو اس بات کی بھی مبارکباد کہ آپ کی بستی وہ منفرد بستی ہے کہ جہاں پر شاعری معشوقاؤں کی زلف گرہگیر کی اسیر نہیں ہے، جہاں پر شاعری عاشق شبیر ہے۔ آپ حضرات کو اس بات کی مبارکباد کہ آپ کی شاعری معشوقاؤں کے غمزہ عشوا اور ادا سے نہیں پیدا ہوتی ہے، سرکار وفا کی سیرت سے پیدا ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ سے بڑے اچھے شعراء ہمارے درمیان آئے، خلیل صاحب، زادہ صاحب جلال پوری، رضا جلال پوری، اور اس کے بعد پھر ایک ہمارے بزرگوں کا سلسلہ ماسٹر ڈاکٹر اظہر اعجاز صاحب اور دیگر شعراء کرام، مولانا سعید حسن رضائی صاحب، اور مقطع محفل ہمارے جو ہے محترم جو ذاکر حسین بھی ہیں اور شاعر حسین بھی ہیں جناب اشفاق صاحب، اور پھر ماسٹر اکبر عباس صاحب، الحاج حسن رضا صاحب، حسن مہدی ابو صاحب۔ انہوں نے دیکھیے شاعری میں مقصد کو انہوں نے ترجیح دی، اور میں سمجھتا ہوں بہترین شاعری وہ ہے جو انہوں نے کہا کہ محفلیں پڑھتے رہے سجدے قضا ہوتے رہے۔ بہت اچھی شاعری انہوں نے کی، بہت پسند آئی۔ ضروری ہے دیکھیے شاعری میں فکر کی گہرائی کے ساتھ الفاظ کی رانائی بھی ہونا چاہیے اور مقصد کربلا کی علمداری بھی ہونی چاہیے، یہ تینوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ہماری شاعری وہ شاعری ہے جو کربلا کی نم مٹی سے پیدا ہوتی ہے، ہماری شاعری وہ شاعری ہے جو کربلائی شاعری ہے، اسی شاعری کو کربلائی شاعری کہا جاتا ہے۔ اور جب کربلائی شاعری ہو تو پھر اس شاعری کو حسین شناس بھی ہونا پڑے گا، حسین مزاج بھی ہونا پڑے گا، حسین شناس بھی ہونا پڑے گا اور حسین مزاج بھی ہونا پڑے گا۔ آج ہم جس سرکار وفا کی ولادت کے سلسلے میں محفل منعقد کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سیرت کیا ہے آپ دیکھیں۔ ان کی سیرت کو بس میں ایک جملے میں اگر وضاحت کروں، عباس اس ہستی کا نام ہے کہ جسے امام حسین نے اس وقت بھیجا جب ظالم حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ شب عاشور حسین نے عباس کو بھیجا جو سب سے بڑا شمشیر زن تھا حسین کی فوج میں، جو سب سے بڑا مجاہد تھا، اسے حسین نے بھیجا، اے میرے بھائی عباس جاؤ اور صلح کا پیغام لے کر جاؤ، ان سے کہو کہ ہمیں صلح کرنا، بس آخری جملے 1 یا 2 منٹ، صلح کا پیغام لے کر جاؤ، ان سے کہو کہ ہمیں ابھی جنگ نہیں کرنی ہے، ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ بس اس بات کو یاد رکھیے گا، امام حسین نے کربلا میں عباس کی شجاعت کو چھپایا ہے، عباس کی اطاعت کو دکھایا ہے، شجاعت کو پس پردہ رکھا، اطاعت آگے ہے عباس کی۔ اس لیے بات کو یاد رکھیے گا، عباس کسی شمشیر زن، کسی تیغ زن یا کسی علم اٹھانے والے کا نام نہیں ہے، مقصد حسین کے علمدار کو عباس کہا جاتا ہے، مقصد حسین کے عباس کو علمدار کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عباس ہے جسے ام البنین کا بطن درمیان میں آیا ہے، تو عباس اس دنیا میں آئے ہیں۔ خلیفہ ثانی کا جملہ سوچ کے نہیں آیا تھا، بس 1 منٹ، خلیفہ ثانی کا جملہ ہے، مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں، اجزت النساء
ان یلدنا مثل علی ابن ابی طالب. عورتیں جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ان کا جملہ, عورتیں علی جیسا بیٹا جننے سے عاجز ہیں. میں سوچ کے نہیں آیا ہوں, آپ حضرات سن رہے ہیں, آپ نے شعر جیسے سنے ویسے نثر بھی سن لیجئے. عورتیں علی جیسا بیٹا جننے سے عاجز ہیں. میرا نہیں, کسی مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے عالم کا, کسی فقیہ کا, کسی مرجع کا جملہ نہیں ہے, خلیفہ ثانی کا جملہ. عورتیں علی جیسا بیٹا جننے سے عاجز ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ جنہوں نے یہ کہا تھا, کاش کی جنگ صفین میں ہوتے, توجہ چاہتا ہوں, کاش کی جنگ صفین میں ہوتے تو اپنے اس جملے پر خط تنسیخ چلا دیتے. عباس علی جیسا بیٹا ہے, جنگ صفین کی تاریخ گواہ ہے کہ عباس ہو بہو علی کی طرح لڑ رہے تھے, اور کسی اپنے نے نہیں, دشمنوں نے بھی کہا یہ عباس نہیں علی ہے, عباس نہیں علی ہے. تو چلیے اب ام البنین کو مبارکباد پیش کر دیجئے. اے ام البنین, بفضل الہی آپ نے یہ معجزہ دکھایا کہ 4 شعبان کی تاریخ کو علی کی آغوش میں علی جیسا بیٹا دے دیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ, مولودین کی ولادت کا واسطہ ہماری اس عرضی کو سماعت فرما لے. بار الہ مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی موجود ہیں ان سب کی عزت, آبرو, ناموس کو تحفظ عنایت فرما. بار الہ بانیان محفل, حاضرین محفل, سامعین محفل پر اپنی برکتوں, رحمتوں, کرامتوں, نعمتوں کا نزول فرما. بار الہ ہمارے وہ مرحومین جو اپنے دور حیات میں محافل میں شریک ہوتے تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں, بار الہ ان سب کو جوار رحمت, جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. علماء کرام, مراجع اعظام, شورائے اعظام کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ان کو زیادہ سے زیادہ اسلام کی خدمات کرنے کی توفیق کرامت فرما. بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے وہ بچے, ہمارے وہ برادران, ہمارے وہ ساتھی جو اس محفل کی بنا رکھے ہوئے ہیں, منعقد کیے ہوئے ہیں, بار الہ ان سب کے کاروبار میں برکت عنایت فرما. بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما, پرچم کفر و نفاق و شرک کو سرنگوں فرما. بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.